السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو سہل رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، مجھے حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ایک مرتبہ مجھے شدید فقر و فاقہ اور مفلسی نے آن لیا اور میری تنگ دستی انتہا کو پہنچ گئی۔ قصاب، سبزی فروش اور دیگر دکاندار بار بار اپنے قرض کا مطالبہ کرتے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن میں ایک پریشانی کے عالم میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ غلام نے کہا، ایک حاجی صاحب دروازے پر موجود ہیں اور ملاقات کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بلوایا تو وہ خراسانی شخص تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، کیا آپ ہی ابو حسان ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ابو حسان ہوں۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا، میں حج کے ارادے سے آیا ہوں، میرے پاس 10 درہم ہیں، آپ یہ رقم بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں، میں حج سے واپسی پر لے لوں گا۔ میں نے کہا، لاؤ اپنی رقم میرے سامنے رکھو۔ اس نے رقم کی تھیلیاں میرے سامنے رکھیں، ان کا وزن کیا اور مہر لگا کر میرے حوالے کر دیں، پھر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بہت تنگ دست اور مجبور ہوں، قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرا سکون برباد کر دیا ہے۔ اگر اس مجبوری کی حالت میں اس خراسانی حاجی کی رقم میں اپنے استعمال میں لاؤں تو میرا سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ پھر اس حاجی کے آنے تک اللہ رب العزت نے کشادگی فرما دی تو میں بآسانی اس مال کا ضمان ادا کر دوں گا۔ بس میں نے تھیلیاں کھولی، قرض خواہوں کو سارا قرض ادا کیا، پھر کچھ اشیاء خرد و نوش اور دیگر ضروری سامان خرید لیا۔ آج ہمارے ہاں کافی دنوں بعد خوشی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خراسانی حاجی جانب حرم اپنی منزل پر روانہ ہو گیا ہوگا اور اس کے آنے تک میں رقم کا انتظام کر کے پوری رقم واپس کر دوں گا۔ ہمارا وہ دن بڑی فرط و مسرت میں گزرا۔ دوسرے دن صبح صبح غلام نے کہا، وہی خراسانی حاجی دروازے پر موجود ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اسے اندر بلا لاؤ۔ وہ آیا اور کہا، میں حج کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد مجھے اپنے بیٹے کی وفات کی خبر ملی ہے۔ اب میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں۔ جو رقم بطور امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ واپس کر دیجئے۔ خراسانی کی اس بات نے مجھے ایک پریشانی میں مبتلا کیا کہ اس سے قبل مجھے کبھی ایسی پریشانی کا سامنا نہ ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے کہا، اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے، میرا گھر غیر محفوظ تھا، میں نے آپ کی رقم کسی کو دے دی ہے، آپ کل آ کر اپنی رقم لے لینا۔ یہ سن کر خراسانی تو چلا گیا، لیکن میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اگر انکار کرتا ہوں تو یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، اگر کہتا ہوں کہ تمہاری رقم خرچ ہو گئی تو وہ شور مچائے گا اور سختی کرے گا، اور یہ بات میرے لیے انتہائی اذیت ناک ہے۔ اسی سوچ و فکر اور پریشانی میں شام ہو گئی۔ رات نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ مجھے فکر کھائے جا رہی تھی کہ کل صبح میں اسے کیا جواب دوں گا۔ نیند کوسوں دور تھی، میرے لیے آنکھیں بند کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے غلام کو سواری تیار کرنے کا حکم دیا تو اس نے حیران ہو کر کہا، حضور، رات بہت ہو چکی ہے، اس وقت آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مناسب یہی ہے کہ آپ ابھی باہر نہ جائیں۔ چنانچہ میں واپس بستر پر گیا، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلتا رہا، بار بار باہر جانے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ غلام باہر جانے سے روک دیتا۔ اسی بے چینی کے عالم میں پوری رات گزر گئی۔ طلوع فجر کے فوراً بعد میں اپنے خچر پر سوار ہوا اور نامعلوم منزل کی جانب چل دیا۔ میں کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ بالآخر میں نے سواری کی لگام چھوڑ دی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نہر کے پل پر آ پہنچا۔ خچر پل کی جانب بڑھنے لگا تو میں نے اسے نہ روکا، یہاں تک کہ وہ پل پار کر گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کہاں جاؤں۔ اگر گھر جاتا ہوں تو خراسانی میرے دروازے پر موجود ہوگا،
میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اسے پریشانی کے عالم میں نے خچر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اب جہاں چاہے مجھے لے جائے۔ میرا خچر خلیفہ مامون الرشید کے محل کی جانب بڑھنے لگا۔ محل کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں سواری سے نیچے اتر آیا۔ اتنے میں ایک شہسوار میرے قریب سے گزرا، مجھے بغور دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ وہی شہسوار آیا اور کہنے لگا، کیا تم ابو حسان زیادی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی ابو حسان زیادی ہوں۔ کہا، آؤ تمہیں امیر حسن بن سہل بلا رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا، امیر حسن بن سہل کو مجھ سے کیا کام؟ بہرحال میں اس کے ساتھ حسن بن سہل کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، اے ابو حسان، تمہیں کیا ہوا کہ ہم سے ملنے نہیں آتے؟ میں نے مصروفیات کی وجہ سے نہ آنے کا کہا تو اس نے کہا، تم اصل بات چھپا رہے ہو، سچ سچ بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ یا تو تم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو یا تمہیں کوئی اور پریشانی لاحق ہے۔ جلدی بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے آج رات تمہیں خواب میں بہت پریشان دیکھا ہے۔ امیر کی یہ بات سن کر میں نے شروع سے آخر تک سب قصہ کہہ سنایا۔ میری غمناک آپ بیتی سن کر اس نے کہا، اے ابو حسان، اللہ عز و جل تجھے غم میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ عز و جل نے تیری مصیبت دور کر دی ہے۔ یہ لو 10,000 درہم اس خراسانی کو دے دینا اور یہ مزید 10,000 اپنے خرچے میں لانا۔ جب ختم ہو جائیں تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بہت بڑی عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دیا۔ میں اپنے گھر آیا تو خراسانی میرے دروازے پر موجود تھا۔ میں نے 10,000 درہم اس کے حوالے کر دیے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مجھے غم و حزن سے نجات دے کر وسعت و فراغی عطا فرما دی۔ بے شک وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اس حکایت کو علامہ تنوخی نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، کیا آپ ابو حسان زیادی نامی شخص کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، میں ہی ابو حسان زیادی ہوں، بتائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا، خلیفہ مامون الرشید نے آپ کو بلوایا ہے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر خلیفہ مامون الرشید کے پاس پہنچے۔ خلیفہ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں قاضی ابو یوسف متضلع عالی کے دوستوں میں سے ہوں۔ خلیفہ نے پھر پوچھا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ میں نے کہا، ابو حسان۔ کہا، کس نام سے مشہور ہو؟ میں نے کہا، زیادی کے نام سے۔ کہا، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں نے اول سے آخر تک سارا واقعہ خلیفہ کو سنا دیا۔ میری درد بھری داستان سن کر خلیفہ نے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا، تیرا بھلا ہو، آج رات تیری وجہ سے مجھے کئی مرتبہ سرکار نامدار، بے کسوں کے مددگار، شفاء روز شمار، بازن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ جب میں سویا تو خواب میں مکی مدنی مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ میں اس حال میں بیدار ہوا کہ تم سے واقف نہ تھا، لیکن تمہارا نام اچھی طرح یاد کر لیا تھا تاکہ یہ تمہارے متعلق معلومات کروا سکوں۔ میں دوبارہ سو گیا۔ خواب میں پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حکم فرمایا، ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ میں گھبرا کر بیدار ہوا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اور ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ اس کے بعد میں دوبارہ نہیں سویا اور ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ میں نے رات ہی سے تمہاری تلاش میں خدام بھیج رکھے ہیں۔ پھر خلیفہ مامون الرشید نے 10,000 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ رقم اس خراسانی کو دے دینا۔ مزید 10,000 درہم دیتے ہوئے کہا، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ مزید 30,000 درہم دیتے ہوئے کہا، اس رقم سے اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے سامان خرید کر ان کی شادی کر دینا۔
پھر بڑی عزت و تکریم کے ساتھ مجھے روانہ کر دیا۔ میں نے صبح کی نماز پڑھ خراسانی کو 10,000 درہم کی تھیلیاں واپس کی تو اس نے کہا یہ وہ تھیلیاں نہیں ہیں جو میں نے دی تھیں۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا خدا عز و جل کی قسم، اگر آپ مجھے پہلے ہی اپنا واقعہ بتا دیتے تو میں کبھی بھی آپ سے رقم کا مطالبہ نہ کرتا۔ خدا کی قسم اب تو میں 1 درہم بھی آپ سے نہیں لوں گا۔ یہ درہم آپ کو مبارک ہو، میرا آپ پر اب کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے وطن چلا گیا۔ جب میں ایک شاہی تقریب کے موقع پر خلیفہ مامون الرشید کے دربار گیا تو اس نے سرکاری کاغذات تھماتے ہوئے کہا جاؤ آج سے تم فلاں فلاں علاقے کے قاضی ہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ تجھ پر ہمیشہ عنایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بادل سایہ فگن رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ تا دم آخر عہد قضا پر فائز رہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔